الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، جس طرح کے رمضان المبارک الحمدللہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر تمام مسلمان بہت ساری نیکیاں کماتے ہیں۔ سابقہ ہماری زندگی میں جس طرح رمضان آتا ہے اور بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان گزر گیا، تو اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ دن ہیں اور بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اس میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا ہے۔ اپنے آپ کو غیبتوں سے پاک کریں، تمام معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، خالصتاً اللہ کے لیے اعمال کریں۔ اور رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس ہمیں سب سے بڑا پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جم جائیں، قائم اور دائم ہو جائیں۔ روزے کا اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں رمضان کو بار بار لوٹاتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کے اوپر اللہ سے رو لیں، گڑ گڑا لیں، معافی مانگ لیں۔ یہ ایسا بخشش کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، اور اللہ ایک ایک بندے پہ اپنی رحمت کو جو ہے انڈیل دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت فتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، قدم قدم پہ فتنے ہیں، اور انسان قدم قدم پہ بہک جانے والا ہے۔ انسان ہی وہ ایسی ہستی ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بنائی جائے گی، اور انسان ہی وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور جنت میں اپنا دیدار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی، صحابہ کرام کا ساتھ ہوگا، نبی کے ہاتھوں سے کوثر کے جام ہوں گے۔ تو کیا ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی تربیت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے اللہ رب العزت کو منا نہیں سکتے؟ رمضان گزرنے کے بعد ہم یہ جملے کہیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، تو اس سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ ابھی بہت سارے ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے ہمارے پاس، تو ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ اور یہ روزہ بہت سارے فوائد رکھتا ہے، جسمانی طور پہ بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو، اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم سب لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ سے استغفار کریں، تزکیہ نفس کریں، اور پکی سچی توبہ فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے بھائی قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی سے نوازے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے۔ قاری زید عزیزی صاحب کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس اسٹوڈیو کی ابتدا کی ہے اور بہت محنت کی ہے، دن رات کی محنت کے بعد الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ کامیابی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور خاص کر کے قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام سیئات سے درگزر فرمائے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں اپنے فوت شدگان کو مت بھولیے گا، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔